جب یہ میدان کربلا سے ایوان شام اور پھر ایوان شام سے واپس مدینہ منورہ میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو وہاں پر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اور ان ہواؤں اور فضاؤں میں جو جملے گونج رہے تھے نا، ایک دفعہ تو وہ جملے گونجے تھے نا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، لیکن آج جو مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں جملے گونج رہے تھے وہ امت کو قیامت تک یاد رکھنے چاہیے۔ ہر ایک کی زبان پر تھا، ماذا تقولون ان قال النبی لکم، اے لوگوں قیامت والے دن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کے بارے میں تم سے پوچھا تو تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ جب آقا کہیں گے ماذا فعلتم وانتم آخر الامم، یہ تم نے کیا کیا کہ تم تو آخری امت تھے اور میں تمہیں بار بار یہ کہہ کے آیا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تو میرے اس سارے سمجھانے اور بتانے کے باوجود تم نے یہ کچھ کیا ہے۔ مجھے تاریخ ابن عساکر سے وہ جماعت صحابہ یاد آ رہی ہے جو ملک روم میں جنگ کے اوپر گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے جب ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کا معبد خانہ ہے، عبادت گاہ ہے، اس کے ساتھ ہی ایک دیوار کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، اور وہ تحریر یہ تھی کہ اترجو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت محمد بعد ان قتل الحسین، حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے بعد بھی کیا امت اس بات کی امید رکھتی ہے کہ اسے حضور علیہ السلام کی شفاعت ملے گی؟ شفاعت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریر یہاں پر کس نے لکھی ہے؟ تو وہاں کے جو عیسائی علماء تھے انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم یہ تحریر اس دیوار پر 300 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، 300 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ دیکھیے نا، آپ غم حسین علیہ السلام میں رونے کی بات کر رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی 4 5 6 سال کے بچے ہیں، تب سے بیان کر کر کے آپ کی آنکھیں اشک بار ہوتی تھی، اور تب سے جو ہیں۔ اور اگر آپ مجھے وقت دیں تو مجھے مسند احمد کی ایک روایت یاد آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن نجی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے والد گرامی حضرت نجی نے بیان کیا، اور یہ حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے وضو کا اہتمام کرنے والے اور آپ کے پانی کا اہتمام کرنے والے خادم خاص تھے۔ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا تو ہم جب جنگ صفین پہ جا رہے تھے تو نینوا کی بستی کے پاس سے گزرے تو اچانک حضرت مولائے کائنات کی زبان اطہر پہ آیا اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا، یہ کنیت ہے امام علی مقام کی، اور ابھی امام علی مقام کی جوانی ہے، ابھی جو ہے وہ نوجوانی ہے، اور اس واقعے کو بپا ہونے میں ابھی کئی سال پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں ابو عبداللہ صبر کرنا، ابو عبداللہ صبر کرنا۔ میں نے عرض کی امیر المومنین یہ آپ کس صبر کی بات کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں ایک دن رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور آقا مسلسل رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی اغضبک احد، آقا آپ کو کسی نے ناراض کر دیا ہے جو آپ اس طرح آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں علی ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے عرض کی حضور ما شأن عینیک تفیضان، پھر یہ آپ کی آنکھوں میں مسلسل آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی ابھی جبرائیل یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے نور نظر لخت جگر حسین کو فرات کے کنارے میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور آخری جملہ اس کا بڑا خاص ہے جس سے مطلب سمجھ آتی ہے۔ آقا نے فرمایا لم املک عینی ان تفیضا، فرمایا یہ آنکھیں میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں، ان میں آنسو کیوں نہ آئے، اس خبر کو سننے کے بعد یہ میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، اس لیے بے ساختہ ان میں آنسو آ گئے۔ تو وہ بندہ بڑا ہی شکی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کے فیض سے محروم ہے، بہت بدبخت اور بد نصیب ہے۔